اچھا ابھی یہ جو مکار لوگ ہوتے ہیں نا، مثلا لڑکا ٹین ایجر ہے، یہ عمر ایسے ہی ہوتی ہے، اس کو بالی عمر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، پتہ نہیں چلتا، بے وقوفانہ عمر ہوتی ہے، خیال آ گیا میں فلاں گھر سے شادی کر لوں. اب کیا کہتے ہیں اس میں بہت زیادہ فرق ہے، مثلا بہت زیادہ امیر ہیں، بہت زیادہ غریب ہے، ان کی قوم اور ہے، ان کی قوم اور ہے، ابھی سیٹل نہیں ہوا، گھر والے بھی کہتے ہیں شادی نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا، بیچارہ باپ کے سامنے بول بھی نہیں سکتا، کماتا ہے کچھ نہیں. اب اس کا آسان حل کیا سوچا ہوا ہے؟ بس وہ محبوب آپ کے قدموں والے ایسے چکروں میں پڑ جاتا ہے، کسی چرسی پنگی کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، ان سے پیسے کھاتا رہتا ہے، بس ابھی تعویذ کیا ہے نا، لیکن یا ان کو پھنسانے کے لیے کوئی لمبا چوڑانا عمل نے بتا دیا تھا، ٹھیک ہے. اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے نوجوان ہوتے ہیں نا، اپنی کسی خواہش کے لیے، میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے جمعے، ہمارے بہت اچھے جاننے والے ہیں، ان کے بیٹے نے میٹرک میں ٹاپ کیا. اب یہ فطرتی بات ہے، ہمارے ہاں جو بہت زیادہ غلطیاں پائی جاتی ہیں، ایک غلطی پتہ ہے کیا ہے؟ ہم بچوں کے اوپر بے جا بوجھ ڈال دیتے ہیں. ہم ہمیشہ بچوں کو ایک حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے، یہ فطرت کے خلاف ہے. مثلا میرے بچے نے میٹرک میں ٹاپ کیا، ضروری نہیں وہ ایف ایس سی میں بھی ٹاپ کرے. بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے نا. اسکول میں اور تعلیم ہوتی ہے، بندہ پھنسا ہوا پڑھ رہا ہوتا ہے، ہاں جی، جب ایف ایس سی میں تھوڑا بڑا ہوگا، کچھ کھیلا ہوگا، کچھ دوستوں کے پاس گیا ہوگا، کچھ مضامین کا فرق آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا میں نے آپ کو بتایا وہ بچہ تھا، اس نے میٹرک میں ٹاپ کیا، ایف ایس سی میں اس کے اوپر بوجھ آ گیا کہ میں نے ایف ایس سی میں ٹاپ نہیں کیا تو گھر والے کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، سب باتیں بھی، ٹیچر بھی. ہم یہ تو نہیں کہتے، لیکن ہمارے عمومی طور پر اس میں سب کی غلطی ہوتی ہے، استاذ بھی، پھر خصوصاً جو پرائیویٹ کالجز وغیرہ میں پڑھتے ہیں نا وہ بھی، ٹھیک ہے. وہ ذہنی طور پر نا بچے کو معاف کر دیتے ہیں، ذہنی طور پر اتنا پریشرائز کر دیتے ہیں کہ وہ غلط کاموں کی طرف چلا جاتا ہے. خیر گھر والوں سے کہا میٹرک میں ٹاپ کیا تھا، اب ایف ایس سی میں ٹاپ میں، اس کے دل میں بات آئی، اللہ کا نظام، ایف ایس سی کے پیپر حل کرتے ہوئے اس کے کچھ ایم سی کیوز جو ہے نا وہ اس سے رہ گئے، اسی پریشر کے مجھے لگتا ہے ممکن رہ گیا. بعد میں وہ کسی اس نے کسی سے ذکر کیا ہوگا تو اس کے کسی دوست نے یا کسی نے اس کو بتایا کہ فلاں جو ہے نا وہ عامل صاحب ہے، ان کے پاس جاؤ، فلاں تعویذگار ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کوئی عمل بتا دے گا. اس نے اس تعویذگار نے اس کو عمل بتا دی کہ نہر کے کنارے کھڑے ہو کر تو نے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی. اب سردیاں تھیں، نہر کے کنارے رات کو کھڑا ہو کر بچہ ڈر گیا. ڈر کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا، ذہین بندہ بھی تھا، ذہین بندہ جلدی اپسیٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. جو نارمل ذہنیت والے لوگ ہیں نا، ایک تو ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا، موٹا دماغ ہوتا ہے، سوچتے ہی نہیں ہے. جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، ٹھیک ہے. آپ کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس جائیں نا، یا انزائٹی پیشنٹ یا جو ڈپریشن والے مریض ہوں گے، اکثر ذہین لوگ ہوتے ہیں. کیوں پتا؟ جو آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ ہوتے ہیں یا جو حد درجہ حساس ہوتے ہیں، سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ان مرض کو شکار ہوتے ہیں. جو موٹے دماغ والا ہے تو ان چکروں میں نہ سوچتے ہیں نہ چکروں میں پڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اچھا وہ ذہین بندہ تھا، سینسٹیو تھا، بس دماغ کے اوپر اثر ہو گیا نا. میں نے آپ کو بتایا تھا، اس نے ایک دن مجھے میسج بھیجا، ٹھیک ہے، کہ انکل عثمان، اب مجھے چڑیوں کی زبان بھی سمجھ آتی ہے. کہ عثمان صاحب مجھے چڑیوں کی بولی بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی. کوٹے سے چڑیاں آئی تھی سرگودے میں، ہمارے گھر کے درخت پر بیٹھی تھی، وہ آپ کا سلام کہہ رہی تھی مجھے. میں نے کہا یار اللہ کا نام ہے، مہربانی کر ہماری جان. اچھا تو یہ عاملوں کے پاس کئی مکار لوگ جاتے ہیں، جو ایسے مرضوں ٹین ایجر ہوتے ہیں، چکروں میں پڑ جاتے ہیں، یہ پھر ان کو لوٹتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو لوٹتے ہیں، ہر طرح سے لوٹتے ہیں.